बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कनाडा का विज़िटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अगर आपको चाहिए है या आप अप्लाई करना चाहते हैं विज़िटर वीज़ा, तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, कितनी फ़ीस आपको चाहिए होती है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और कितना आसान है ये वीज़ा मिलना या मुश्किल। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो ख़वातीन व हज़रात जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उसको पसंद करते हैं और मेरे मशवरों को, मेरी राय को अहमियत देते हैं। उन सब लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और दुआ यही निकलती है कि जो लोग अपने मुल्क से हिजरत करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और उनके मक़ासिद में। और रबी अव्वल का महीना भी कुछ जगहों पे जो है वो चाँद नज़र आ गया है, तो रबी अव्वल का महीना शुरू हो गया है। उस सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो कनाडा का जो वीज़ा हासिल करना है, विज़िटर वीज़ा, वो बहुत आसान है इन टर्म्स कि उसको आपको अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको कोई लॉयर नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस जो है इनकी वेबसाइट में नीचे भी लिंक दे दूँगी, cic.gc.ca। ये कनाडा की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलती हैं अप्लाई करने के लिए वीज़े की। तो जो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर वीज़ा है वो इनका टूरिस्ट वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़े को जब हम उसकी कैटेगरी को देखते हैं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें भी मैंने थोड़े से जो इनके पॉपुलर वीज़े हैं उनके बारे में बताया है। तो टूरिस्ट वीज़ा जो है वो ख़वातीन व हज़रात जो कनाडा में आकर तफरी के लिए, सैर व तफरी के लिए, सयाहत के लिए वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, वो टूरिस्ट वीज़ा। और टूरिस्ट वीज़ा भी जो है वो दो तरह का वीज़ा है। एक तो वो ख़वातीन व हज़रात जो घूमने फिरने, सैर व तफरी करने आना चाहते हैं, और दूसरा इसका नाम जो है वो विज़िटर वीज़ा है। यानी अगर आपके कोई रिश्तेदार यहाँ पहले से मौजूद हैं और आप उनको विज़िट करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आज मैं इन दो टॉपिक्स पे आपसे बात करूँगी। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो फ़ीस है, कनाडा का विज़िटर वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, इसकी फ़ीस जो है वो $100 है, कैनेडियन $100। ठीक है। तो ये बदलती रहेगी, जिस मुल्क में आप हैं उसकी करेंसी को जब आप कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये फ़ीस आप ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ आसानी से पे कर सकते हैं। दूसरी अहम जो इसकी फ़ीस होती है वो होती है फिंगरप्रिंट और पिक्चर के लिए, जिसको हम कहते हैं बायोमेट्रिक्स। उसकी फ़ीस होती है $85। उसमें वो आपके 10 उंगलियों के हाथ की जो उंगलियां हैं उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें उनको चाहिए होती हैं। तो इसकी फ़ीस जो है इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। वहाँ जाकर आपको कौंसलेट या एम्बेसी में अपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं और इसकी वो फ़ीस चार्ज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा $85। लेकिन इसमें आसानी ये होती है कि ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये 10 साल के लिए आप इसको क्वालिफ़ाई करते हैं, यानी ये होल्ड हो जाते हैं 10 ईयर। यानी 10 साल के अरसे में आप जब भी अप्लाई करेंगे आपके फिंगरप्रिंट बार बार आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 10 साल गुजर गए हैं और उसके बाद आप कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीक़ेकार क्या है? सिंपल फॉर्म है, लेकिन जो गैदर आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो बहुत लेंदी हैं। और देखिए, जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यानी जिस तरह हम कहीं और जाने के लिए हेर फेर कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे कर लिए,
یہاں کے ڈاکومنٹس آپ کو، اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی تو سمجھیے آپ پوری زندگی کے لیے کسی بھی کیٹیگری کے لیے آپ بین ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا سسٹم جو ہے ویریفائی کرنے کا وہ اتنا فاسٹ ہے اور اتنا پرفیکٹ ہے کہ ایون اگر آپ نے ڈگری بھی کوئی اپنی فرض کیجیے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ یا اپنی جو سرٹیفکیٹ ہے آپ کا یا ڈگری ہے اس کو آپ نے جعلی بنایا ہے تو وہ بھی یہ میجر کر لیتے ہیں اس کے ویٹ سے، اس کے پیپر سے، جو ایسی مشینیں اسکین کر کے. تو اس لیے کوشش یہ کیجیے گا کہ جب کبھی آپ اپلائی کریں کینیڈا کے لیے، امریکہ کے لیے، تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں جو حقیقت ہے وہ آپ بیان کریں. انٹرویو نہیں ہوتا وزٹر ویزے کے لیے، جس طرح سے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں USA کے لیے، تو کینیڈا کے لیے کوئی انٹرویو نہیں ہے، تو آپ انٹرویو کی جھنجھٹ سے بچ سکتے ہیں. بہت آسان ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پورے تمام ڈاکومنٹس جو ان کے ریکوائرڈ فارمز ہوتے تھے وہ سب جمع کروا دیتے تھے آپ پیپر کاپی اور پوسٹ کر دیتے تھے. لیکن اب انہوں نے اس سال سے کیا کیا ہے کہ صرف آن لائن اپلیکیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا اب اپلیکیشن جو ہے اس کے لیے جس طرح پوری دنیا میں ہے کہ کووڈ-19 کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا آپ کیپیبل بھی ہیں کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے اپنے 2 ڈوزز جو منیمم 2 ڈوزز ہیں، ورنہ 3 سے 4 ڈوزز بھی ایج کے حساب سے اگر اس کا آپ کو سرٹیفیکیشن دینی ہوگی. ٹھیک ہے، اور زیادہ تر ویزے جو ہیں یہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ سنگل انٹری ویزا ہوتا تھا اور ملٹیپل انٹری ویزا ہوتا تھا. لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ تمام ویزے جو ہیں وزٹر ویزا، ٹورسٹ ویزا، اس کو ملٹیپل انٹری کر دیا ہے. جتنی آپ میکسیمم 10 ایئرز ہے، ادروائز آپ کے پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس میں آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس ملٹیپل انٹری ویزے میں آپ 6 مہینے سے زیادہ اسٹے نہیں کر سکتے. میکسیمم اس میں آپ 6 مہینے کا اسٹے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے ملک میں جائیں، کینیڈا کے بارڈر کو کراس کریں اور دوبارہ آپ انٹر ہو سکتے ہیں. یا تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس کی ایکسپائری 10 ایئر کی ہو، یا پھر ویسے ان کا جو لمیٹڈ ٹائم ہے وہ 10 ایئر ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کوئی مجبوری ہو گئی، طبیعت خراب ہے یا کوئی اور ایمرجنسی ہو گئی اور آپ کو اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانا پڑ رہا ہے، تو اس کو بھی کوئی اتنا پریشانی والی بات نہیں ہوتی. ایک سمپل فارم ہوتا ہے، کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور $100 فیس ہوتی ہے، وہ آپ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کی ڈیوریشن جو ہے وہ 6 مہینے مزید بڑھ جاتی ہے. تو یعنی آپ سمجھیے کہ 1 سال آپ آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی ایلیجیبلٹی، کہ آپ ایلیجیبل بھی ہیں کہ کینیڈا ٹریول کرنے کے لیے. کون سی چیزیں ان کو دیکھنی ہوتی ہیں؟ آیا یہ کہ آپ کووڈ-19 جو آپ نے ویکسین ہے وہ ڈوزز آپ کے پاس موجود ہیں کہ نہیں. دوسری اہم بات، آپ کی صحت جو ہے اس میں کوئی سیریس ایشو تو نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ وہ یہاں آنے کے بعد آپ اسپریڈ کر دیں یا وہ دوسرے لوگوں کے لیے صحت کے لیے خطرہ ہو. تیسری اہم بات کہ کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی اور ملک سے یا کینیڈا اس سے پہلے آ چکے ہوں، آپ کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہو یا کسی اور وجہ سے کوئی کرمنل چارجز ہوں. تو ان صورتوں کو آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. اگر یہ آپ ایلیجیبل ہیں تو پھر وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد پروسیس ہے سمپل، وہ آپ فارم اس میں سبمٹ کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، اچھا جناب علی، اب کرائٹیریا وزٹر ویزا اور ٹورسٹ ویزا کا کیا ڈفرینس ہے؟ یعنی اگر وزٹر ویزا آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وزٹر ویزا کا مطلب یہ ہے کہ آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں نا کہیں. اب اس میں کئی طرح کے وزٹ ہو سکتے ہیں. آج میں صرف آپ کو بات کروں گی کہ فیملی کے حوالے سے، یعنی آپ کی کلوز فیملی ممبرس، یعنی اگر بیوی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس وزٹ کرنا چاہ رہی ہے، یا بچے ہیں تو وہ اپنے فادر کے پاس وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ماں باپ ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بلوا رہے ہیں، یا بچے آلریڈی یہاں موجود ہیں ان کے پیرنٹس ان کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ وزٹر ویزا ہے. اس کے لیے جو سب سے اہم آپ کو پریپریشن کرنی ہوگی، ایک تو آپ کو اپنا لیٹر بنانا ہوگا کہ آپ وہاں کیوں جانا چاہ رہے ہیں.
एप्लीकेशन लेटर दूसरा अहम लेटर होता है स्पॉन्सरशिप लेटर, जो कि आपके रिलेटिव यहाँ रह रहे होंगे वो लिख के देंगे। उस सूरत में आपके रिलेटिव्स जो हैं उनको अपनी तमाम डिटेल्स देनी होती हैं, यानी अगर उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, नहीं तो उनका सिन कार्ड होगा, जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है यहाँ सिन कार्ड होता है, उसकी कॉपी आपको देनी होगी। 6 मंथ आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा। उसके अलावा आप यहाँ पे टैक्स रिटर्न आता है हर साल का, उसकी आपको फैमिली असेसमेंट जो लेटर हमारे पास आता है उसको प्रूफ करना होगा, जिसमें ये लिखा होता है कि 1 साल में आपने कितनी आमदनी आपके पास हुई, आपने कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और अपने किसी रिश्तेदार को बुला रहे हैं तो आपको अपने जॉब से जॉब लेटर बनवाना होता है, जिसमें वो वेरीफाई करते हैं कि आप यहाँ पर कनाडा में जॉब कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह ये है, इतने आवर्स की आपकी जॉब है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो जिसको विज़िट करना है कनाडा में उनको ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे, ठीक है। दूसरी अहम बात कि एक अहम फॉर्म और होता है, जब आप विज़िट करने आते हैं और आपका विज़िटर वीज़ा ओके हो जाता है तो आपको एक फॉर्म है वो सबमिट सेंड करना होता है अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली मेम्बर को कनाडा में, जहाँ पर आप अंडर ओथ नोटरी पब्लिक के पास जाकर और अंडर ओथ वो फॉर्म फिल करते हैं और नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होता है वो फॉर्म, जिसमें ये प्रूव होता है कि जी हाँ ये कनाडा में यहाँ पर मौजूद है। तो जिस वक्त आप कनाडा आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे वो आपका प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन और प्लस जो आपको मैं फ़ॉर्म बता रही हूँ इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, 006 है या 009, इसी तरह से उस फॉर्म का नाम है MM, तो वो वाला फॉर्म आपको जो है वो फिल्ड साइंड फ्रॉम योर रिलेटिव्स फ्रॉम कनाडा वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें तो जो आपके कनाडा में रिश्तेदार है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आपको क्या प्रोवाइड करना है वो मैं भी बाद में बताती हूँ। दूसरा, टूरिस्ट अगर आप आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टूरिस्ट प्लान अपना पूरा बताना होगा। यानी अगर आप 3 हफ्ते के लिए आ रहे हैं या 1 महीने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास पूरा प्लान तैयार होना चाहिए कि किस तारीख़ से किस तारीख़ तक आप किस सूबे में रहेंगे। मुख्तलिफ़ सूबे जो मेन पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी 2-3 बना दी हैं, जिसमें मैंने टोरंटो और ओंटारियो, उसके अलावा अल्बर्टा के मशहूर मकामात जो तफरी मकामात हैं उनके बारे में बताया है। एक अहम सूबा जो वैंकूवर है BC ब्रिटिश कोलंबिया, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगी, तो उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ कौन कौन सी जगहें अट्रैक्शन वहाँ पे मौजूद हैं जिसको आप अपने जो प्लान है उसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपको क्या बताना होता है कि आपको अपना पूरा रोड मैप बताना होगा कि जी हम इस तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, 1 हफ़्ता हम यहाँ रुकेंगे, इन इलाक़ों को हमारा देखने का प्रोग्राम है। आपको अपनी होटल्स बुकिंग जो है वो लगानी होंगी। होटल्स बुकिंग जो हैं वो लगानी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी फुल पेड अपनी होटल बुकिंग लगाएं। होटल बुकिंग जो है वो इन एडवांस 0% आप कुछ भी नहीं दें, सिर्फ वो आपको बुक कर लेते हैं, लेकिन आपको 24 आवर्स पहले जो है कैंसिल करवानी होती है अपनी बुकिंग, ठीक है। तो इस तरह से वो सब आपको लगाने हैं। अगर आपके पास एयर टिकट्स हैं तो वो आपको उसके साथ लगाने हैं। अपनी बैंक स्टेटमेंट कम अज़ कम 6 महीने की, ठीक है, वो 6 महीने की आपको, अगर फैमिली आप एज ए फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए चाहिए होगी, और अगर आपके साथ 18 साल से उम्र से ज़्यादा के बच्चे हैं तो उनकी स्टेटमेंट अलग अलग होगी, ठीक है। इसी तरह जब आप एप्लीकेशन फ़िल करेंगे तो फैमिली, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और अंडर 18 आपके बच्चे हैं तो मेन एप्लीकेंट आप होंगे और ये सारे फॉर्म आप एक साथ फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा 18 साल से ऊपर है तो उसको तमाम फॉर्म इंडिविजुअल अपने फिल करने होंगे, ठीक है। तो टूरिस्ट के लिए आपको ये सब शो करना होगा, बताना होगा। उसके अलावा टूरिस्ट के लिए सबसे अहम बात जो है वो आपका जो आप लेटर लिखेंगे, जो अपने टूरिस्ट प्लान लिखेंगे, उसका जेन्युइन होना बहुत 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 ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों 2-3 महीने पहले किसी ने
مجھے ٹورسٹ پلان اپنا بنا کے بھیجا تھا کہ جی آپ میم یہ چیک کر لیجئے، یہ ہم نے بنایا ہے. تو آپ یقین مانیے کہ میں تو کوئی ویزا آفیسر نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے وہ بھیجتا اور میں جب اس کو دیکھتی تو میں اسی وقت ان کا وہ سمجھ جاتی کہ یہ کسی نے فیک ان کو بنا کے دیا ہے. کیونکہ وہ ٹورسٹ پلان ایسا تھا کہ جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ ان کو کینیڈا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. تو آپ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی، دیکھنا پڑے گا کون سا علاقہ کتنی دور ہے. اب فرض کیجئے آپ اگر پاکستان میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان گھومنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن تو میں پہلے دن تو قائد اعظم کے مزار پہ گھوموں گا اور دوسرے دن جو ہے وہ میں کلفٹن پہ جا کے سمندر پہ سیر کروں گا اور تیسرے دن جو ہے میں لاہور کا شاہی قلعہ دیکھوں گا. تو وہ یہ سب چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ یہ ذہن قبول کرنے والا ہو کہ جی اتنے سے اتنے بجے آپ جب نکلیں گے دوسرے دن آپ پہنچیں گے تو کتنا ڈیسٹینیشن ہے. اگر آپ نے فلائی کرنا ہے تو آپ کو اس کے سارے پروف دینے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے اس کو ہوم ورک کے ساتھ بنائیں گے تو کوئی اتنی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب رہ گئی بات کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس اپنے فارم فل کرنے کے لیے چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ جہاں پچھلے 10 سال تک رہ رہے ہیں، یعنی لاسٹ 10 ایئر آپ جن جن جگہوں پر رہے ہیں، آپ کی رہائش ہوئی ہے، ان تمام جگہوں کے کمپلیٹ ایڈریس آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری اہم بات، آپ کو اپنے میٹرک کے بعد سے یعنی ایف اے کے بعد سے انٹرمیڈیٹ سے لے کر جتنی آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن جو آپ کی ہے وہ سب آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے، آپ کا جو اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کی کمپلیٹ ایڈریس، کس سال میں آپ کو ڈگری ملی ہے، کون سے سبجیکٹ میں ملی ہے، یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو چاہیے. اگر آپ کے بچے ہیں موجود تو آپ کو اپنے بچوں کے ڈیٹ آف برتھ، کہاں پیدا ہوئے، کیا ان کی ایج ہے، کیا ایجوکیشن ہے، اس کی ڈیٹیل چاہیے. وائف آپ کے ساتھ آ رہی ہیں، سیم فارم وائف کی بھی تمام انفارمیشن کا اس میں آپ کو دینا ہے. اگر خدا نہ کرے کسی کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور ڈیورس ہو گئی ہے، یا خدا نہ کرے جو ہے وہ پارٹنر ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی بھی تمام ڈیٹیلز آپ کو چاہیے. یعنی کب آپ کی شادی ہوئی، کب آپ کی طلاق ہوئی، شوہر کا کیا نام ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے، اس کا پاسپورٹ، یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو گیدر کرنی ہے. بالکل اسی طرح سے جو مین اپلیکنٹ ہے اس کو اپنی امپلائمنٹ ڈیٹیلز کمپلیٹ دینی ہے پچھلے 5 سے 7 سال کی. یعنی پچھلے 7 سالوں میں 8 سال میں آپ کے پاس کہاں کہاں آپ نے جاب کی، کتنے عرصے جاب کی، اس کے کمپلیٹ ایڈریس. تو ایک دفعہ یہ ساری معلومات لکھنے، چاہے آپ وزٹر ویزے کے لیے اپلائی کریں، چاہے آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کریں، آپ کو ایک دفعہ میں جب یہ آپ انفارمیشن دے دیتے ہیں تو یہ آپ کی سٹور ہو جاتی ہے ان کے پاس، اور پوری زندگی کے لیے اس میں پھر آپ رد و بدل نہیں کر سکتے. تو اس لیے کسی بھی ویزے کو اپلائی کینیڈا کے لیے کرنے سے پہلے یہ تمام ڈاکومنٹیشن ود ڈیٹس ایوری تھنگ آپ کی ایگزیکٹ تیار ہونی چاہیے. کتابی باتیں نہیں ہونی چاہیے، باقاعدہ آپ کو فارم فل کر کے پہلے وہ فارم جو ہیں وہ آپ پرنٹ آؤٹ کر لیجئے، اس کے بعد اس کو فل کیجئے. فل کرنے کے بعد اپنی تمام خود چیک کرنے کے بعد کسی دوسرے سے چیک کروائیے ڈیٹس اور تمام اسپیلنگز چیک کر کے کہ مس میچ تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے اگر کوئی غلط ڈاکومنٹ جمع کروا دی، انفارمیشن جمع کروا دی، تو اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو اس کے امپورٹنٹ فارم بھرنے سے پہلے یہ ساری انفارمیشن آپ کو گیدر کرنی ہے، بہت ضروری ہے. پھر آپ کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر، آپ کے پاسپورٹ کا نمبر، آپ کہاں کہاں گئے ہیں، ٹریول ہسٹری اگر آپ کے پاس ہے تو ہر وہ پاسپورٹ کا پیج جس پہ ویزا لگا ہوا ہے، انٹری یا ایگزٹ ڈیٹ، اس کی آپ کو تصویر لگانی ہے، یا پھر آپ اس کو اسکین کروا لیں، اسکین کر کے وہ اٹیچ کرنی ہے اس کی پکچر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنا پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کم از کم 1 یا 2 سال اور اوپر ہونی چاہیے. 6 مہینے سے اگر کم ایکسپائری ڈیٹ ہوگی تو وہ ویزا آپ کا نہیں ایشو کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو چاہیے ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ سب سے اہم ہے، اور بینک اسٹیٹمنٹ ہیوی ہونا بہت ضروری ہے کینیڈا کے لیے. کیونکہ اگر ایک آدمی
ٹریول کرتا ہے 1 ویک کا ٹور، 1 ویک ٹو 10 ڈیز کا لوکل، اگر ہماری یہاں سے کوئی اپنا پلان کرتے ہیں تو 5,000 to 10,000 اگر ہسبینڈ اینڈ وائف جا رہے ہیں تو بہت آسانی سے 7 دن سے 10 دن کا ٹرپ ہوتا ہے، جس میں شاپنگ انکلوڈ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ اگر آپ ٹورسٹ ویزا یا وزٹر ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کم از کم 10,000 کینیڈین ڈالر پر پرسن آپ کو چاہیے. اگر بچے ساتھ ہیں تو 4,000 to 6,000 منیمم پر چائلڈ آپ کو چاہیے. اسی طرح آپ کی وائف جو ہے ان کے لیے بھی 10,000 8 to 10,000 جو ہے وہ کینیڈین ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے وزٹر ویزا اپلائی کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. بہت آسان طریقہ ہے، طریقہ مشکل نہیں ہے، صرف اس لیندی ہے کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن مانگتے ہیں، اور اس کو آپ نے اگر پراپر فارم فل کر دیا اور سبمٹ کر دیا تمام ڈاکومنٹس تمام پروفس کے ساتھ، اور فیس جو ہے وہ بہت ایزی ہے، لاسٹ پیج پہ وہ آپ سے فیس مانگتے ہیں، آپ نے فیس سبمٹ کر دی تو ود ان اے منتھ آپ کو آنسر آ جاتا ہے. اگر آپ کے ویزے ایشو ہو گئے ہیں تو کوئی بہت کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے اس کے اندر، اور آپ کو صرف بائیو میٹرک جو ہے اس کی لیندی ہوتا ہے. اگر کسی نے ایک دفعہ آلریڈی اپلائی کیا ہوا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ 10 سال کے لیے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، آپ کا بائیو میٹرک رزلٹ 10 ایئر کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور خاص بات اس میں، ہاں ایک بات اور، اس کا ایک امپورٹنٹ فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یوز آف ریپریزنٹیٹیو. یعنی اگر آپ ایک مکمل فارم ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فارم آپ نے خود فل کیا ہے یا کسی سے فل کروایا ہے. کسی سے مطلب یا تو کوئی آپ نے لائر ہائر کیا ہے یا کسی کنسلٹنٹ سے بات کی ہے یا کوئی آپ کا دوست یا رشتہ دار چاہے کینیڈا میں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اس نے یہ فارم فل کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ہے. تو وہ ایک پورا فارم ہوتا ہے، اس میں جس نے فارم فل کیا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ خود فارم فل کر رہے ہیں تو پھر اس فارم کو آپ اگنور کر لیں، وہ فارم آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے آپ کی ہیلپ کی اور کسی نے آپ کے بیہاف پہ فارم فل کیا ہے تو اس کو وہ فارم فل کرنا ہوگا اور اپنی سگنیچر کرنی ہوگی. اس میں یہ پروف بھی دینا ہوگا کہ آیا انہوں نے کوئی بیہاف پہ پیسے لیے ہیں یا فری آف چارج آپ کا فارم فل کرنے میں آپ کی مدد کی ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو آپ کی انفارمیشن ہے، مزید اگر کچھ پوچھنا ہے یا آپ کا رزلٹ جو ہے کیا ہم اس شخص سے جس نے یہ فارم فل کیا ہے شیئر کر سکتے ہیں، کس ایڈریس پہ آپ کو رزلٹ چاہیے، کون سے ای میل سے آپ سے کانٹیکٹ کریں یا آپ سے کس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. تو یہ ساری انفارمیشن اس کے اندر ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فیملی انفارمیشن کا ایک فارم امپورٹنٹ ہوتا ہے IMM 5645. اس فارم میں جو میں نے جیسے آپ کو سارا پہلے بتایا کہ آپ کو پوری اپنی فیملی کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے. اگر آپ کے کوئی رشتہ دار آلریڈی یہاں پہلے سے موجود ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے. کینیڈا کا کوئی بھی فارم ہو تو اس میں وہ آپ کے بہن بھائی، ان کی عمر، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کا ایڈریسز وہ ضرور معلوم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک فارم میں جو ہے وہ ایک اہم بات وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو کوئی آپ رشتہ داروں کے پاس تو نہیں جائیں گے، کس ایڈریس کو جا کر آپ وزٹ کریں گے، اس ایڈریس کی بھی ڈیٹیلز وہاں پر دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی. کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. رزلٹ دیکھیں، امتحان لوگ دیتے ہیں، امتحان میں ضروری نہیں کہ ہر ایگزام میں آپ ہمیشہ پاس ہوتے رہیں. کچھ آپ کو اپنی لک بھی آزمانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جی آپ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس پیسوں کے حوالے سے گنجائش کم ہے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپلائی نہ کریں. انڈیویجول ہسبینڈ یا وائف کوئی ایک جو ہے شخص وہ اپلائی کرے وزٹر ویزا کے لیے. جب آپ وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں سنگل تو آپ کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس میں کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹائز جو ہیں، آپ کی جڑیں جو ہیں وہ آپ کے ملک میں زیادہ مضبوط ہیں. یعنی اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ اس میں یہ شو کر رہے ہیں کہ میں تو گھومنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے پیرنٹس، آپ کی نوکری اسٹل وہاں ہیں. اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ وہاں ہے. تو وہ جب امیگریشن آفیسر آپ کا کیس دیکھتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ آئے بھی تو لا ملا ہی واپس ان کو جانا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پہلے ایک آئیں، اور آنے کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ذہن میں لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ جی وزٹر ویزے پر آپ آ جائیں، اور آنے کے بعد کینیڈا کے خصوصاً حوالے سے کہ جی آپ ریفیوجی جو ہے وہ کلیم کر دیجیے گا. بے شک یہاں پر لا ہے، جیسے ہی آپ نے بارڈر کراس کیا، چاہے وہ سمندری ہو، چاہے وہ پیدل چلتے چلتے آپ نے بارڈر کراس کر دیا، چاہے آپ بائی ایئر آ رہے ہیں اور بارڈر کراس کیا، آپ یہاں آ کر ریفیوج سے پناہ حاصل کر سکتے. لیکن میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ پلیز یہ سوچ کر آپ یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھائیں، کیونکہ پھر اگر 5% یا 10% چانسز ہیں کہ آپ کو سیاسی پناہ مل جائے تو مل جائے، لیکن جو 70-80% چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ پوری زندگی کے لیے بلیک لسٹڈ ہو جائیں، آپ کو واپس اپنے ملک میں تو جانے ہی جانا پڑے، وہ ڈیپورٹ آپ کو کریں، ساتھ ساتھ آپ کو بلیک لسٹڈ بھی کر دیں کہ اب آپ دوبارہ قدم نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ نے ہمارا اتنا وقت برباد کیا، اتنی گورنمنٹ کی انرجی، ان کے پیسے برباد کیے صرف جھوٹ بول کر کہ آپ کو یہاں اپنے ملک میں خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں. دیکھیے آپ کے اعمال جو ہیں، جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیتوں کو پاک رکھیے، صاف رکھیے، تو انشاءاللہ اللہ رستے خود بخود کھولنا شروع کر دیتا ہے. تو جب آپ یہاں آتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ نکل آئے، آپ یہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہاں پہ کچھ وقت گزار سکتے ہیں، اگر کوئی ورک پرمٹ آپ کو دے دے. لیکن پھر میں یہ کہوں گی کہ ورک پرمٹ بھی ملنا بہت زیادہ آسان یہاں نہیں ہے. میں انشاءاللہ بہت جلد ورک پرمٹ پہ بھی ویڈیو بناؤں گی. آلریڈی یہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. امید ہے جو وزٹر ویزا اور بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم کینیڈا کیسے آ سکتے ہیں، کس طرح وزٹ ویزے پر آ سکتے ہیں، تو ان کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.